میرے ساتھیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بندے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیاوی حساب میں مادیت کا دور ہے، مادی بات آسانی سے سمجھ آتی ہے، ایک خالی چیک اپنے بندے کو دے دیتے اے میرے بندے، اس افطاری سے لے کر اگلی افطاری تک جو کچھ تو چاہتا ہے نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، حقوق اللہ کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، جتنی نیکیاں تو اکٹھی کر سکتا ہے، کوئی قید بھی نہیں لگائی گئی، دنیا کے بینک کو قید لگاتے ہیں، اس سے زیادہ اماؤنٹ نکالی تو تمہیں ٹیکس والے پوچھیں گے، اس سے زیادہ اماؤنٹ نکالی تمہارے پر ٹیکس لگ جائے گا، FBR والے آ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زور لگا دو، جتنا کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو، کما کر اپنے اس چیک میں کر کے اپنے رب کے پاس اپنی آپ میرے ساتھیوں، ہمارے نصف رمضان تو چلا گیا، اب نصف ہمارے رمضان کی جو ہمارے چیک کی میعاد ختم ہو چکی ہے وہ آپ قابل استعمال نہیں ہو سکتی، اور بقیہ جو رمضان المبارک ہمارے پاس ہے اس چیز کا یقین کئی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو وقت ہے اس کو انسان صحیح طور پہ استعمال کر کے نیکیوں کے ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کوشش کر سکتے تو کر لیں۔ اگر پہلے دنوں راتوں میں کچھ سستی رہ گئی، کچھ کمزوری رہ گئی، کچھ نالائکی رہ گئی، کچھ مصروفیت رہ گئی تو انسان کوشش کر لے اس کی تلافی اگلے دنوں راتوں میں انسان کر سکتا۔ کاش ساتھیوں ہمیں یہ سمجھ آ جاتی کہ رمضان المبارک کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میری امت جان لیتی کہ رمضان المبارک کیا ہے، یہ تمنا کرتی سارا سال رمضان۔ لیکن میرے ساتھیوں یہ رمضان جو ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ دنیا میں دیکھے جاتے تین چیز کا سیزن ہوتا ہے، اس وقت سیزن والے اپنے اوقات کو بڑھا دیتے ہیں، سیزن والے اپنے آرام کو کم کر دیتے ہیں، سیزن والے کاروبار میں اپنی مصروفیات کو لگا دیتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، اور کسی کے پاس سرمایہ زیادہ اور مال زیادہ لگا دیتے ہیں۔ سیزن ہے بھائی، سیزن میں کمائی کا دور ہے، کمائی کر لیں گے، جب یہ سیزن چلا جائے گا پھر ٹھیک ہے، بقیہ تین دنوں کا آرام بقیہ دنوں میں انسان کو۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ کاروباری لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، کاروبار کی دل میں شادیاں بھی اپنی نہیں رکھتے، اس میں وقت ضائع ہوگا ہمارا سیزن۔ لیکن میرے ساتھیوں یہ نیکیاں کرنے کا سیزن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی، شیطان کو بند کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنا آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھلوا دیے، جہنم کے دروازے بند کروا دیے، اور نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ والے آئیں، اللہ کے دروازے پر آئیں، اللہ کے خزانوں سے لینے والے آئیں، اپنی بخشش دینے والے آئیں، جہنم سے بچنے والے آئیں، اور آ کر اپنا تن من سارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اے میرے بندو بھاگو بخشش کی طرف، بھاگو بخشش کی طرف۔ میرے ساتھیوں اب آگے جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا عشرہ رکھا ہے۔ اب اس میں رحمتیں برکتیں ایسے ہی ہیں، لیکن دو چیزیں خاص طور پر آخری عشرے میں ہیں، انسان ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو میرے ساتھ اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرنے کے اعتکاف کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام کرواتے ہیں۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں اعتکاف ہے کیا؟ نام سے تو سارے بات ہیں۔ اعتکاف رمضان کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، رمضان کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ لیکن اعتکاف کا حاصل کیا ہے؟ اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں سب سے توڑ رب سے توڑ۔
مسجد میں رب کے دروازے پر اس لیے انسان آیا. فرمایا معتکف کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر جا پڑے اور یہ نیت لے کر جائے جب تک میرا کام نہیں ہوگا، میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، میں اس دروازے سے اٹھنے کا نہیں ہوں. ایسی معتکف کی مثال ہونی چاہیے. سب سے توڑ کر رب سے جوڑنے کے لیے رب کے دروازے پر معتکف آ گیا. آیا کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے بخشش لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ گیا. ثواب کی صاحب اعتکاف کی بات کیجیے، وہ ایک غلط بہت بڑا سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اعتکاف کا ثواب یہ ہے، معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اور ایک خندق کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے وہ لمبی زیادہ ہے. اس سے بڑھ کر ساتھیوں بات، معتکف جو ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. معتکف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور میزبان کون ہے؟ رب الجلال و جہاں. ساتھیوں، کوئی کسی کے گھر آ جائے، ہر ایک بندہ اپنی ہمت کے مطابق، کوشش کے مطابق اس کا اکرام کرتا ہے. اور بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں ساتھیوں. بعض لوگ کا مہمان آ جائے، اگر پاس کچھ نہ بھی ہو کہتے ہیں چلو یار کسی سے قرض اٹھا لیتے ہیں، مہمان اللہ کی نعمت ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا اکرام کرنا. تو ساتھیوں، میزبان اللہ کے دروازے پر جب ایک فقیر آ کے بیٹھ گیا، معتکف اللہ کے دروازے پر آ گیا، یہ نیت لے کر آ گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ کو منا کر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر جاؤں گا، اللہ سے بخشش کرا کے جاؤں گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ساتھ انسان اللہ کے دروازے پر آ جائے اور خالی ہاتھ کے ساتھ. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اعتکاف بھی اعتکاف ہونا چاہیے. جیسے آج کل ہمارے عرف عام میں خوف بھی ہو مسجد میں، سوچ ہو مسجد میں، چاہے جس طریقے کے ساتھ بات، یہ نہیں ہے ساتھیوں. انسان اپنے مقام کو پہچانے کہ معتکف مہمان کس کا. ایک بندہ جائے نا ذرا وزیر اعظم کے گھر، اور وہاں جا کر وزیر اعظم کو چھوڑو، میرے آپ کے گھر میں کوئی بندہ آ جائے، ہماری مرضی کے بغیر آگے پیچھے ہو، اس کے بچے کھیلیں کودیں، ہم تنگ پڑ جائیں. کیا گھر میرا ہے، بے سکونی آ کے پیدا کر دی، ہم نہیں. تو ساتھیوں، ادب کے ساتھ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. اور اللہ والے فرماتے ہیں اعتکاف ہے کیا؟ فرمایا ایک اللہ والے اعتکاف میں تھے اور شاعر بھی تھے. اللہ تعالیٰ سے لو لگ گئی، اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے ربا ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ کھولے. اے ربا میں سارا کچھ چھوڑ کے آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر پر اس لیے آیا کہ میری گناہوں کی وجہ سے، میری نالائکیوں کی وجہ سے یہ در جو میرے اوپر بند ہو چکا، میں اس در کو کھلوانے کے لیے آیا ہوں. ربا آپ کا در ہے، آپ سے میں کھلوانے کے لیے آیا. اور فرمایا ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. اے ربا میں آپ کے در سے بیٹھنے والا ہوں، پھر میں در چھوڑنے والا نہیں ہوں. مجھے آپ معاف فرمائیں گے، مجھ سے آپ راضی ہوں گے، اس وقت میں آپ کے دروازے سے جاتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. ربا در آپ کا ہے، کھولنا بھی آپ نے ہے، آپ کی مرضی پر ہے. آپ کھولیں یا نہ کھولیں یہ آپ کی مرضی پر ہے. لیکن ایک میری چاہت ہے، ایک میری کوشش ہے کہ میں اس در کو کھلوانے کی کوشش کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. تو میرے ساتھی اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی بہت بڑی نعمت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد عبادت میں رہنا چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری میں فکر کرنی چاہیے. یہ میرے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رمضان کا مہینہ تم اپنی آپ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر سکتے. 11 مہینے دنیا کا کام کیا، 1 مہینہ رب کو راضی کرنا، اور کوئی کام نہیں، صرف رب کو راضی کرنے کی فکر اور سوچ اور کوشش
ہو محنت ہو، صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو، ایک ہی بات ہے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا لگا یہ بھی ساتھ کیوں نہ ہو تو کم از کم آخری اشرے کو انسان غنیمت سمجھ لے تو اس میں انسان اپنے آپ کو ساری مصروفیات سے سارے کاموں سے فارغ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے کہ صبح شام دن رات ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی کوشش، ایک ہی فکر ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور ساتھیوں آخری اشرے میں جو دوسری اہم بات ہے وہ لیلۃ القدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی لارحم کتاب کے اندر پوری سورہ اس آیت رات کی شان میں اتار دی، لیلۃ القدر کی شان میں اتار دی کہ تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ اور کسی کو قسمت کا بچاتی کہ رات مل جائے، 1000 مہینے تقریباً 88 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، یہ تو ہے قرآن کا ذکر ہے اس کا الف شہر، لیکن اس سے زیادہ کتنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، رب دینے والے جانتے ہیں کہ 1000 مہینے سے کتنا زیادہ یہ بھی ہے۔ اور کسی خوش قسمت کو زندگی میں 8-10 راتیں مل جائیں ساتھیوں کی تو دیکھیں ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی سو سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اپنی آخرت کے لیے جمع کر سکتا ہے۔ مبارک ساتھیوں رمضان مبارک اب آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، نصف رمضان سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، آج 16واں روزہ ہے، جس کے بعد آگے چلی گئی ہے۔ آپ تیزی کے ساتھ یہ دن بھی گزریں گے، تیزی کے ساتھ یہ راتیں بھی گزریں گی، رمضان اپنے آخر کی طرف چلا جائے گا، اور ساتھیوں جو اس کو حاصل کر لے گا اس پر بھی گزر جائے گا، اور جو اس کو نہیں حاصل کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس پر بھی گزر جائے گا۔ بارش ہوتی ہے ساتھیوں، یہ بارش کا قطرہ ہوتا ہے، اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے زہر بن جاتا ہے، اور اگر سیب کے منہ میں چلا جائے موتی بن جاتا ہے، وہ قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں، اگر ہم ان کو صحیح استعمال کر لیں، اس کے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں استعمال کر لیں، رب کو راضی کرنے میں استعمال کر لیں، تبھی گزر جائے گا، نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو ضائع کرتے۔ وہ ہستی جو انسانوں پر بھی شفیق، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، بڑوں کے لیے بھی رحمت، وہ فرما رہے ہیں بدنصیبی اس بندے کے لیے رمضان آ جائے اور اس بندے کی مغفرت نہ ہو، غیر مغفرت کے رمضان کو اور ہلاکت کی دعا ہے اس بندے کے لیے بد دعا ہے، اس پر رمضان المبارک گزر جائے پھر اس بندے کی بخشش نہ ہو۔ اس لیے میرے ساتھیوں کوشش کیجیے، محنت کیجیے، یہ برکت کے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، برکت کی راتیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، ساتھ ہی اس بہاروں سے فائدہ حاصل کرتے جائیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے درخت لگواتے جائیے، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پھولوں کے بیج کاشت کرتے جائیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سب کچھ آگے تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل علیہم الملائکہ، ایک اللہ والا رب کو راضی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والا بندہ جب دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہ تو خوف کر، نہ تو غم کر، کسی چیز کا تجھے خوف نہیں، نہ تو کسی چیز کا غم کر، نہ دنیا کے چھوڑنے کا غم کر، نہ آگے کی زندگی کا خوف کر۔ آگے فرماتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ نمازیں اسی لیے پڑھی کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے اسی لیے رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، تلاوت اسی لیے کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ذکر اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور دعائیں اسی لیے مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی جگہ عطا فرما دے، جہنم سے بچا دے۔ تو جیسے ہی ادھر سے انسان ادھر جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے، تو جو خوشخبری ہے جنت کی، اس جنت کا جو تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس کے لیے تیرے لیے خوشخبری
ضروری ہے۔ غیر میرے ساتھ کوشش کیجیے، محنت کیجیے، بڑی تیزی کے ساتھ سبق گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ والے اس کی قدردانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدردانوں میں شامل فرمائے، نہ کہ نہ قدروں میں۔ وآخر دعوانا